السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب الظالمین صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باوقار ساتھیوں، آج دنیا بھر میں ایک ایسا ماحول ہے کہ ہر شخص جس اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے نوازا ہے وہ غرور اور تکبر کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ علم کی دولت عطا فرما دے تو وہ ساری دنیا کو ان پڑھ گونگا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو حسن کی دولت عطا فرما دے تو وہ ساری دنیا کو اپنے سے بدتر سمجھنے لگتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو پیسہ عطا فرما دے تو وہ ساری دنیا کو اپنے در کا فقیر سمجھنے لگتا ہے، اور وہ بھولے بیٹھے کہ کتنی قومیں اس غرور اور تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلانے والا فرعون، نمرود کو اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج نیوکلیئر طاقت کے مالک کہلانے والے بے بس ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے جب ان کی آزمائش آئی تو بے بس ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس دنیا کو چلانے کا دعویٰ کرنے والے، اس دنیا میں ہائی ٹیکنیک کا دعویٰ کرنے والے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، ہم جس سے چاہے انگلیوں پہ نچا سکتے ہیں، جس سے چاہے اشاروں پہ نچا سکتے ہیں، اس طرح کے دعوے کرنے والے آج بے بس نظر آ گئے۔ ہزاروں کروڑوں کا نقصان اٹھا کر بیٹھے۔ اللہ اگر تھوڑا سا امتحان میں ڈال دے تو لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اسی لیے لوگوں کی بد دعاؤں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی حال ہی کی خبر ہے، کیلیفورنیا دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر، دنیا کے سب سے قیمتی لوگ وہاں بستے ہیں، دنیا کے سب سے مہنگے گھر وہاں ہیں، دنیا کے سب سے امیر لوگ وہاں رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو وہ آج بے بسی کا بے بس ہے، ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کو دعویٰ کرنے والے، پوری دنیا کو اشاروں سے نچانے والے آج اللہ کے امتحان میں، آزمائش میں ہیں۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے، کتنی قومیں ہلاک ہو گئی، کتنی قومیں تباہ ہو گئی۔ تاریخ میں، ہسٹری میں ایسی کتنی اقوام کا ذکر ملتا ہے جو غرور اور تکبر کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتی تھی، ظلم بھی کرتی تھی، ستاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کیا طوفان نوح کے ذریعے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی یہاں کوئی ندی، نالا، سمندر، یہاں کچھ نہیں ہے، کشتی کائے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ وہ نبی تھے اللہ کے، انہیں معلوم تھا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ اپنی قوم کو بچانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آنے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے آ جا اور سواری پر سوار ہو جا، تو کافروں کے ساتھ مت جا۔ تو پتہ ہے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے، بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی اور یہ عذاب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن دنیا نے دیکھا ایسی کتنی قومیں تباہ و برباد ہو گئی، اللہ نے انہیں پتھروں کے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کو غرور کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والی طاقتیں تباہ و برباد ہو گئی، تہس نہس ہو گئی۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی دنیا کی سب سے بڑی دو طاقتیں روم اور ایران، سب سے سپر پاور طاقتیں تھیں کسی زمانے میں، آج ان کے نام و نشان تک نہیں، اور آج کی سپر پاور کہلانے والی بھی آزمائش میں ہے، آزمائش میں ہے۔ اس
اللہ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں. اللہ نے فرما دیا نا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ کبھی کسی کو نہ ستایا کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی جانوں پر ظلم. اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ انسان جو گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو خطائیں کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ہی تو ظلم کرتے ہیں. تو آج کے بیان سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم غرور اور تکبر جیسی لعنتوں سے بچتے نہیں. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اور اللہ رب العالمین ہماری ساری دنیا کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.